صفحہ نمبر 230 سورۃ الانفال 9واں پارہ آیت نمبر 11۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: اذ یغشیکم النعاس امنة منہ، جبکہ جس وقت ڈھانپ لیا تمہیں اونگ نے، امنة منہ، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اونگ کو مسلط کر دیا، امنة منہ، اپنی طرف سے تسکین کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو پاک کرے اس پانی سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست یعنی وسوسے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت کرے تمہارے قدموں کو۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جبکہ حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، سو تم ثابت رکھو ایمان والوں کو،
سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب، فاضربوا فوق الاعناق، پس مارو تم ان کی گردنوں کو، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ہر ایک کے پوروں کو، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ کا عذاب پھر اس کے لیے بڑا سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ عذاب تم چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جان رکھو کہ مشرکوں کو دوزخ کا عذاب ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات کے اندر بھی اسی غزوہ بدر کے بقیہ واقعہ کا تذکرہ ہے۔ کچھ انعامات رب العالمین نے پچھلی آیات میں بیان فرمائے، مسلمانوں پر جو بدر کے موقع پہ میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نازل فرمائے، اور کچھ انعامات کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ پہلی آیات میں جو انعامات کا تذکرہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تمہیں کافروں پر فتح عطا کرنے کے لیے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ اگر تم گھروں سے نہ نکلتے تو یہ بدر کا واقعہ پیش نہ آتا اور تمہیں یہ فتح نہ ملتی، تو تمہارا گھروں سے نکلنا بھی یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے تمہیں نکالا۔ پھر رب العالمین نے تمہیں قافلہ تمہارے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ 1000 کفار کا مسلح لشکر وہ تمہارے مقابل لا کھڑا کیا۔ اگر قافلہ تمہارے ہاتھ آتا تو تمہیں چھوٹی فتح ملتی، اور اب یہ 1000 پر مسلح مشتمل لشکر، جنگجو لوگ، بڑے بڑے سردار لوگ تمہارے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، تو اللہ نے تمہیں اس پر فتح عطا کی، یہ تمہیں بڑی فتح عطا فرمائی اللہ نے۔ اور اس میں مال غنیمت بھی اللہ نے بہت سارا مسلمانوں کے ہاتھ پہ لگایا، مال غنیمت الگ ملا، پھر جو 70 قیدی بنے ان میں سے ہر ایک کے فدیے کے بدلے میں، ہر ایک کے بدلے میں 4000 درہم فی کس وہ مال معاوضے کے اندر بھی ان کو ملا۔ تو بہت کمر مضبوط ہوئی مسلمانوں کی اس معرکے میں۔ اور رب العالمین نے حق کو ثابت کرنا تھا، اور جو شرک تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور شرک کی اور اہل شرک کی اللہ نے کمر توڑنی تھی، اس لیے یہ پہلا معرکہ میدان بدر کے اندر سجا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رب العالمین سے دعائیں کی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام تو رات کے کچھ حصے میں سو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہے اور تہجد پڑھتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکلے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب جماعت ہلاک ہوگی، ہارے گی، اور اللہ ہمیں فتح عطا کریں گے، اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ہی فتح کا مجدہ سنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی قتل گاہوں پر وہ آپ نے صحابہ کرام کو دکھلائیں کہ یہاں پہ فلاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے یہ بھی بتلایا، تو یہ بھی فتح کی طرف اشارہ تھا، یہ بھی بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور رب العالمین نے پھر ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ انعامات پچھلی آیات میں جو کل کے درس میں گزری ان کے اندر یہ بیان کیے جا چکے۔ کچھ انعامات اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے، چونکہ ایک طبعی اثر تھا مسلمانوں کے دلوں پر، اور وہ طبعی اثر کیا تھا؟ جب کوئی جماعت تعداد میں تھوڑی ہوتی ہے اور ان کے پاس سامان اور اسلحہ اور آلات جنگ وہ بھی نہیں ہوتے، تو اس وقت وہ ایک قدرتی طور پہ، فطری طور پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خوف سا تھا ان کے دلوں میں، ایک یہ خوف کہ ہم تیاری کر کے نہیں نکلے اور آگے ہمیں ایک بہت بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑ گیا، یہ خوف تھا۔ پھر اسلحے کا نہ ہونا، پھر جب میدان بدر میں پہنچے تو وہاں پہ جو خشک زمین تھی، صحیح اچھی بہترین اونچی زمین تھی، وہ کفار کے قبضے میں آئی، ان کے نصیب میں ریتلی زمین جہاں پہ چلنا بھی مشکل، پھر پانی کے کنویں پر انہوں نے قبضہ کیا، جہاں پہ پانی تھا وہاں پہ وہ قابض ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں پانی بھی نہ لگا اور یہ پانی سے بھی محروم ہو گئے۔ تو رب العالمین نے پھر ایسے حالات کے اندر، ایسی مشکل گھڑی میں رب العالمین نے بارش برسائی۔ ایک انعام یہ فرمایا کہ ان پر اونگ مسلط کی، نیند مسلط کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر اگر بندے کو نیند غالب ہو جائے، میدان جنگ میں، جنگ کی حالت میں نیند بندے کے اوپر غالب ہو جائے، تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کا خوف دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اس کو اونگ اس کے اوپر غالب ہوتی ہے، نیند غالب ہوتی ہے، تو جب وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ اس کا وہ سارا خوف اور وہ ساری پریشانی ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ کو بھی اس میں ہم تجربہ ہوگا، جب بندہ کسی معاملے میں پریشان ہو اور اسی پریشانی کے اندر اس کو نیند آ جائے، تو جب وہ اٹھتا ہے تو ایسے حشاش بشاش ہوتا ہے، وہ ساری پریشانی اور وہ سارا رنج اور غم اس کو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ تو جنگ کی حالت میں نیند کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، رحمت ہے، اور نماز کے اندر نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے۔ ہماری مسجد میں فیصل آباد میں ایک نمازی تھا، تو وہ کہتا جی اللہ دی میرے تے بڑی رحمت ہے، اللہ دی بڑی رحمت ہے میرے ہوتے، میں نماز اسی بڑی نیند آندی، نماز میں بھی مجھے بڑی نیند آ جاتی، نیند میرے اوپر بڑی غالب ہو جاتی ہے، پریشانیوں کے اندر بھی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو
مطلب ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ بات کرتا کرتا یہ بھی کہہ گیا کہ مجھے نماز میں بھی بڑی نیند آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر بڑی رحمت ہے۔ تو نماز کے اندر نیند کا آنا یہ رحمت نہیں ہے، ہاں جی، یہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ نماز کے اندر سست ہو جائے، اور نماز کے اندر اس کی سستی اس کے اوپر غالب آ جائے، اور نماز کے فرائض اور واجبات اور سنتوں سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے اور یہ نماز کے اجر سے محروم رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جنگ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند اور اونگ کو مسلط فرمایا، تو جب وہ نیند سے بیدار ہوئے حشاش بشاش ہو گئے اور وہ ساری پریشانی جاتی رہی۔ اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ فرمایا کہ اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اب اس بارش کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو ریتلی زمین تھی وہ جم گئی، بیٹھ گئی، مضبوط ہو گئی، اس پر چلنا بھی آسان، گھوڑوں کا دوڑنا بھی آسان، اور گڑھوں کے اندر پانی جمع ہو گیا، تو اس سے انہوں نے وضو بھی کیا، جس کو کوئی غسل کی حاجت تھی وہ بھی پورا کیا، اور اپنی جو باقی ضروریات تھیں وہ بھی پوری کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی وساوس جو ان کے دلوں میں آ رہے تھے کہ ہم تھوڑے ہیں، شیطان حملے کرتا ہے نا، شیطان تو پیغمبروں کے اوپر حملہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے نا ذبح کرنے کے لیے، وہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو لے کر چل پڑے، تو پیچھے سے بھاگا، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ، تو بھاگا پیچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، پیغمبر کے پیچھے بھی پڑ گیا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ تو چونک گئے، سمجھ گئے، انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا اس کو، پھر چلا، پھر پتھر اٹھا کے مارا، پھر چلا، پھر پتھر اٹھا کے مارا۔ ہاں جی، یہ جو حج کے موقع پہ جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہی سنت ابراہیمی ہے۔ تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، او درخت کا پھل کھا لو۔ اللہ نے آپ کو درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھا کر کہنے لگا، او میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے ساتھ بھلائی کی نیت سے آیا ہوں۔ اچھا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے، اگر تم نے یہ درخت کا پھل کھایا تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اور اللہ نے تمہیں اس لیے روک دیا ہے کہ یہ جب نہیں کھائیں گے تو ان کو میں ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ تو یہ جو درخت کا پھل ہے نا، اس درخت کا پھل یہ کھانے سے بندہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں کھانے نہیں دے رہا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جنتی نہ ہو جائے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں بڑا پرانا جنت میں رہ رہا ہوں، سارے اصول و ضوابط سے واقف ہوں، یہ درخت کا پھل وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہائش پذیر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یا پھر دوسری صورت، الا ان تکونا ملکین، اگر تم نے یہ درخت کا پھل کھایا نا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، فرشتوں والی صفات تمہارے اندر آ جائیں گی، یا فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اس چونکہ بشری تقاضا تھا، قرآن کہتا ہے فنسی آدم، آدم بھول گئے اور وہ وسوسہ ذہن پہ اٹکا اور اس کی وجہ سے وہ پھل کھا بیٹھے۔ یہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، جب اس نے پیغمبروں پر حملہ نہیں چھوڑا، پیغمبروں کے ذہنوں پہ وسوسے ڈالنے اس نے نہیں چھوڑے، تو پھر ہمیں تمہیں کیا چھوڑے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے،
اس دشمن کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، اس دشمن کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ جس بندے کو تم اپنا دشمن نہیں بناؤ گے نا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور اگر جس کو تم دشمن سمجھ کے اس سے دشمنی رکھو گے تو پھر اس کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ تھوڑی سی بھی لاپرواہی برتی نا شیطان سے، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے سامنے چیلنج کر کے آیا تھا، میں تیری امت، میں مخلوق کو، انسانوں کو میں گمراہ کروں گا، یہ گمراہ کروں گا۔ اب تمہارے ساتھ وہ کیا خیر خواہی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جو وساوس وہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں ڈال رہا تھا نا، وہ تم تھوڑے سے ہو اور سامنے 1000 کا لشکر ہے تو تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو رب العالمین نے فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَان، شیطان کے وساوس سے اللہ تمہیں بچائے گا، یہ اللہ کا انعام ہوا تمہارے اوپر۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور ایک اور انعام کہ اللہ تمہارے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پھر تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے، ڈگمگائیں گے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑائی کے موقع میں، جنگ کے موقع میں میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، نفری کمزور ہوگی، تھوڑے بچ گئے تو پیچھے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے بھاگنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اور اس شکست کے ذمہ دار وہ بھاگنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا قتل ہو جانا پسند کر لو، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ قتل ہو جاؤ گے شہادت کا رتبہ ملے گا، مقام بلند ہو جائے گا، اگر بھاگو گے تو شکست کے ذمہ دار تم بنو گے اور اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے مستحق بنو گے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، خصوصاً اس انعام کا تذکرہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، یہ خاص اللہ نے بطور انعام کے اس کو ذکر فرمایا۔ اور پھر رب العالمین نے ایک اور انعام اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جاؤ فرشتوں اور ایمان والوں کو کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مضبوط کرو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، اور ساتھ ساتھ میدان جہاد میں حصہ بھی لو۔ ہاں جی، بہت ساری روایات میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ فرشتے بھی کفار کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا اور کئی کافروں کو قتل کیا۔ رب العالمین نے فرمایا جاؤ ان کی گردنیں بھی مارو اور ان کے یہ جو ہاتھ کے پورے ہیں یہ بھی کاٹ ڈالو، کیونکہ تلوار اس سے پکڑی جاتی ہے نا، انگلیوں سے، انگوٹھے سے۔ اگر انگلیاں اور انگوٹھے پورے ہی نہیں ہوں گے تو تلوار کیسے پکڑے گا؟ تو اس لیے ان کے پورے یہ بھی کاٹ ڈالو اور ان کی گردنیں بھی کاٹ ڈالو۔ ایسے مسلمانوں کی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے جب مسلمان دین کے لیے متحد ہو جاتے ہیں اور خالص اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے وہ دین کے ساتھ مخلص ہو کے چلتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ذرا برابر بھی نہیں ڈگمگاتے، ہچکچاتے نہیں، ڈرتے نہیں، خوف کوئی نہیں، صرف اللہ کا خوف ہے، صرف اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے ان کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ان کی ہمت بندھاتے ہیں،
اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، او میرے بندو ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہوو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ جو بچ جاؤ گے وہ غازی بن جاؤ گے، اور جو شہید ہو جاؤ گے تو ان کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اور یہ رب العالمین نے فرشتے اتار کر ان کافروں پر عذاب کیوں مسلط کیا، کیوں ان کے 70 بندے مارے گئے، اتنا بڑا سخت ان کے اوپر عذاب آیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، دین توحید کی، دین اسلام کی مخالفت کی، عقیدہ توحید کی مخالفت کی، شرک کے اندر لگے رہے، باوجود سمجھانے کے نہیں سمجھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قلع قمع کرنے کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ تو دنیا کے اندر یہ مختصر سا عذاب، اور آخرت تو ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ہمیشہ کے لیے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوا۔ اللہ اکبر۔ جی ترجمے کی طرف غور کیجیے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، امنۃ منہ، امنۃ منہ، تمہاری اطمینان کے لیے، تمہاری تسلی کے لیے، تمہاری تسکین اور سکون کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ یہاں پہ ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نیند سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، نیند اور اونگ سے اور کمزوریوں سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھ لیجئے کہ کفار سر پہ کھڑے، رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں مشغول رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر نیند غالب آئی اور آپ بھی نیند میں مبتلا ہو گئے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ نیند کا آنا یہ کمزوری ہے، کمزور ہو، یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ جب انسان پر نیند آتی ہے تو اس کے سارے حواس وہ ختم ہو جاتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان سننا بند ہو جاتے ہیں، زبان بولنا بند ہو جاتی ہے، ہاں جی، ساری حصیں اس کی جواب دے جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے، یہ نیند انبیاء پر بھی آتی ہے، اس لیے انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی، یعنی بادلوں سے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، جس کو وضو کی حاجت ہو وہ وضو کر لے، جس کو غسل کی حاجت ہو وہ غسل کر لے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی وساوس تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت کر دے تمہارے قدموں کو۔ یعنی یہ پانی کیوں برسایا؟ تاکہ تمہارے قدم مضبوط کر دے، ہاں جی، تمہارے لیے چلنا بھی آسان ہو جائے، بھاگنا آسان ہو جائے، تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائیں ریتلی زمین کی وجہ سے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، جبکہ رب العالمین نے، تمہارے رب نے حکم بھیجا فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، حوصلہ بندھاؤ ایمان والوں کا، مضبوط کرو ایمان والوں کو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، مارو تم ان کی گردنوں کو، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ان کے ہر بندے کے پوروں کو، ہاں جی، کافروں کے
پورے بھی اڑا دو۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ فرشتوں کو اللہ نے اتارا، گردنیں مارنے کا اور پورے کاٹنے کا حکم اس لیے دیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ دین اسلام میں مخالف ہو گئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے توحید کے اندر مخالف ہو گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے اندر مخالف ہو گئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ بر سخت عذاب دینے والا ہے، پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو چکھو تم اس کو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا تو یہ عذاب تھا معمولی سا جو تم نے چکھ لیا، اور آگے کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اس کے اندر ہمیشہ مبتلا رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔